اس کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ترقی حاصل کرنے کے لیے کہ ہم پورے کے پورے مسلمان بن جائیں. بولیے پورے کے پورے. اور رب نے یہ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہ رب کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی بات بغیر حکمت کے نہیں ہے. اللہ نے اگر یہ فرمایا نا کہ مکمل دیکھو نا اتنا کافی تھا کہ مسلمان بن جاؤ، یہ بھی بات اگر سمجھنے والا ہوتا تو کافی تھا کہ مسلمان بن جاؤ، اسلام لے آؤ. لیکن اللہ نے فرمایا پورے داخل ہو جاؤ. تھا کہ نام کے مسلمان ہوں گے، کام کے بڑے تھوڑے ہوں گے. اس وجہ سے فرمایا اس طرح نہیں، ہمیں ایسی مسلمانی نہیں چاہیے، بلکہ فرمایا پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تمہیں اسلام کی ہر ادا، ہر رسم، ہر سنت، ہر اسوہ تمہیں پیارا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھو اور جو گوروں کے اور غیر مسلموں کے طور طریقے ان سے تمہیں محبت ہو، تمہیں رسول اللہ کی سنت داڑھی مبارک سے وحشت ہو، نفرت ہو، کراہت ہو. عمر تمہاری 50 سال ہو جائے، 60 سال ہو جائے، ابھی بھی تمہارے دل کے اندر اتنا احساس حیا پیدا نہ ہو کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب مجھے یہ اپنی یہ جو ہے نہیں چاہیے، اب مجھے چہرے پہ رسول اللہ کی سنت اپنانی چاہیے، اب میں کون سا منہ لے کے رسول اللہ کے سامنے جاؤں گا، یہ فکر ہونا چاہیے. آج جیسے جناب کو جناب ایک قرض لے کے شادیاں کے پیچھے سے لا لینے آنے ناک رکھ لیا ایسا، ناک رکھ لیا. نیرا ناک نہ رکھو، پورا منہ رکھو تو رسول اللہ دے سامنے رکھو. پورا منہ رکھنا چاہیے. ناک تے نیرا کافی نہیں نا، اس واسطے پورا منہ رکھنا چاہیے. رکھنا چاہیے رب رسول دے سامنے جتھے جانا ہے. رب تاں فرماندا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، فرمایا وہ لوگ کامیاب ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات بھی کرنی ہے، ہم نے رب کے سامنے پیش بھی ہونا ہے. فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا نا کہ میں نے رب کے سامنے حاضری دینی ہے، رب کی عدالت میں بھی حاضر ہونا ہے. یہاں عدالت کے اندر ہم نے جانا ہو تو ہم ڈر جاتے ہیں، بٹن شٹن سیدھا کر لینا، سارے بابے نہیں ہوتے، سارا کوئی یاد آ جاتا ہے تے موبائل آدھنا ہے کون رکھ لے یار، موبائل کے اندر واج نہ جاوے تو جرمانہ نہ پہ جائے. او بھائی یہ عام عدالت ہے، یہ یہاں کیا جرمانہ ہے، 50 100 500 1000 ہوگا اور کیا ہوگا. لیکن رب کی عدالت ایسی عدالت ہے، ایک ہی فیصلہ ہے، یا جنت کا یا دوزخ کا. ایسا فیصلہ ہے اور اس کے اندر کوئی پوشیدگی بھی نہیں رہے گی. ہر چیز خود بیان کرے گی، ہاتھ بولیں گے اور جسم کے عذاب بول کے خود گواہی دیں گے کہ ہم دنیا کے اندر یہ ہمارے ساتھ کیا کیا کرتا رہا ہے. اس وجہ سے کر کے رب کی عدالت کی فکر جس کو ہوگی، فرمایا ایک جنتی بڑی چیز ہے لیکن اس نے ہمارا حیا کیا، اب ہم اس کا حیا کرتے ہیں. ایک نہیں اسے 2 جنتیں عطا فرماتے ہیں. رب ایسے بندوں کو 2 جنتے. اپنے بچیاں نو دین دے رستے تے چلاؤ، خود دین نہ محبت کرو، اسلامی تعلیمات بھی اپناؤ، اسلام دے طور طریقے بھی اپناؤ، چہرے تے سنت سجاؤ، سر کج کے رکھو، نمازی بنو، بچیاں نو دین سکھاؤ. ٹھیک ہے نا، دنیا ہوتے سکولاں وچ بھیجو لیکن انہاں واسطے باقاعدہ ٹائم بناؤ، یا مسجد باقاعدہ بھیجو، نہیں تے گھر دے اندر ان کسے بلا کے دین سکھاؤ. ضروری فرائض علم جڑا ہے وہ سکھاؤ. نماز دے سارے مسائل، حج، زکات، عقیدہ، سارے اسلام دی ساریاں بنیادی جڑیاں چیزاں نے. سنن فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ارشاد رسول اللہ دا کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. یہ کالجوں والا جو ہے علم وہ نہیں، یہ سکولوں والا نہیں، بلکہ یہ قرآن و سنت کا علم ہے، یہ اسلامی عقائد کا علم ہے، اسلامی تعلیمات کا. بتاؤ نوجوانوں کو کہ اسلامی حکومت کا کیا نظام ہے، اس کے فائدے کیا ہیں. اور اسی طرح جو خلفائے راشدین کی سیرت ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی سیرت پڑھو اور پڑھاؤ بچوں کو. اپنے گھر میں جہاں اتنے مہنگے تم نے اب جناب وہ LCD لگا رکھی ہے اور اتنے مہنگے فریج ہے، بیڈ ہے، جناب سارا نظام ہے، کوئی 5-10 ہزار کی کتابیں لے کے بھی اپنے گھر میں ایک باری کے اندر سجاؤ. اس کے اندر صحابہ اکرام کی سیرت رکھو، صحابہ اکرام کی تعلیمات رکھو، اس طرح تاریخ اسلام اس کے اندر رکھو، تفسیر رکھو، حدیث رکھو، اور اپنے بچوں کو اس قابل بنا کے جاؤ جب دنیا سے جاؤ تو وہ صرف نام کے نہیں بلکہ کام کے مسلمان، اور قبر کے اندر تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. نہیں تو اگر غلط رستے پہ چلاؤ گے تم ساری زندگی اکٹھے کرتے رہے، سارا کچھ اکٹھا کیا، لیکن جب آنکھیں بند کی وہ کوئی تمہاری چیز جو ہے وہ کام کی نہیں ہوگی. نہ وہ پیسہ تمہارے کام آئے گا قبر کے اندر، نہ اولاد کام آئے گی. اگر اس چھوڑے ہوئے ترکے کو، اولاد کو اگر قبر کے اندر کار آمد بنانا چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک ہی ہے کہ اپنی اولاد کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا کے جاؤ اور اسلام کا دین کا شعور دے کے جاؤ، اور اپنا طور طریقہ تھوڑا تبدیل کرو. تھوڑا سوچیا کرو اس چیز نہیں کہ ہفتے بعد آمدے ہوئی 5 منٹ اندر میں کدھر کوئی زیادہ مسئلے کرنے وچ نہ پہ جان، مطلب عمل ہی نہ کرنا پہ جائے. اس واسطے ہفتے بعد بھی تواڈے کول آدھا گھنٹہ مسجد وچ آ کے بہ کے دین سننے دا ٹائم نہیں، نہ ذوق رہ گیا ہے. تاں اقبال کیا سی
اس نے آہ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حال نہ رہے۔ آپ کو چاہیے روزانہ 10-15 منٹ دین سیکھیں، اور جو سیکھیں وہ آگے جا کے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو جا کے سکھائیں، انہیں رٹائیں، انہیں سمجھائیں کہ یہ اسلام ہے، یہ طور طریقہ ہے۔ اور یہ بھی احساس دیں نوجوانوں کو، اپنی اولاد کو، کہ بیٹو ہم اس وقت کفر کی غلامی کے اندر ہیں، ہم اس وقت مصیبت کے اندر ہیں مسلمان۔ ہمارے بڑے جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت عطا فرمائی تھی، اتنی حکومت عطا فرمائی تھی، ان کے یہ شان و شوکت تھی۔ آج ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنا ملک ہو کے بھی ہم جناب مقروض ہیں اور قرض معاف کراتے ہیں، اور مانگنے ہمارے حکمران باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، ڈالر مانگتے ہیں، درم دینار ریال مانگتے ہیں۔ کون سی کمی ہمارے ملک کے اندر؟ ایک ہی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے، دین کی کمی ہے، اور اسلامی نظام کی کمی ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کا نظام آ جائے تو پھر کوئی کمی نہیں رہے گی۔ 70 سال یا 75 سال اس ملک ہو گئے ہیں، خدا قسم جس وعدے پہ ملک لیا تھا نا، اگر وعدے پہ عمل کیا جاتا تو اس وقت پاکستان پوری دنیا میں سب سے ترقی یافتہ ملک ہوتا۔ لیکن ہم پیچھے ہیں تو اس وجہ سے کہ ہم نے اسلام کو پیچھے کر دیا ہے۔ جب ہم اسلام کو آگے لائیں گے تو انشاءاللہ اب بھی ہمیں، وہ اقبال نے کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، اسے نم کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے۔ ہماری ترقی یہ نہیں کہ ہم رسول اللہ کی داڑھی کے ساتھ مذاق کریں، ہم داڑھی کے ڈیزائن بنائیں، تو یہ ترقی نہیں، یہ لعنت ہے۔ اس لعنت سے بچیں۔ یا بچوں کو یہ نہ سکھائیں کہ بال جڑے نو سور والی کٹنگ کراؤ، اتو جت چھڑ دیو تے سائڈاں تو رگڑا دیو تے بڑی ترقی ہوگی۔ یہ دسو پتر ہے سور دی کٹنگ ہے، بندر دی سور دی گدھا کٹنگ نہیں کرانی، مسلمان والی کٹنگ کرانی۔ تو رسول اللہ بھی دسیا ہے، سرکار نے فرمایا یا سارے مون دیو نہیں تے سارے رکھ لو، اے نہیں کہ سائڈاں رگڑا دیو، اتو رکھ لو، اتو رگڑا دیو سائڈاں رکھ دیو، نہیں۔ یہ رسول اللہ نے یہ بھی طریقہ دسیا ہے، یہ بھی ارشاد فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اپنی اولاد نو یہ چیز کا احساس دیا کرو، یہ نہیں وا ٹھیک ہے یار بس خوش ہو جائے جی، بچہ خوش ہو جائے، بچی خوش ہو جائے، جویں خوش ہوندے اونج او جو منگن ٹھیک ہے، موبائل منگو موبائل دیتا، کیبل آکھیا کیبل لوا دیتی، او جناب فیشن شادیاں ساڑیاں ہوندیاں نے، ساڑیاں بچیاں ادھیاں ادھے کپڑے پا کے گلیاں وچ پھردیاں، سروں ننگے گلیاں وچ پھردیاں۔ اتنی ساڈی غیرت ختم ہو گئی ہے۔ کوئی خیال کرو خدا دا بندے ہو، کچھ خیال کرو، کچھ خیال کرو۔ اگے ساڈا دور رہندا سی کہ اذان مسجد وچ ہوندی سی، گھر وچ عورت بیٹھی ہوندی سی، گھر دے اندر تے سر تے کپڑا کر لیندی سی، اج ننگی گلیاں دے اندر پھر رہی۔ اے ترقی ساڈی، اے ترقی کہ بربادی؟ اس واسطے اولاد دے اندر اپنے اندر احساس پیدا کرو، نرا نماز اسلام نہیں، نرا کلمہ پڑھنا اسلام نہیں، نرا سال بعد روزے رکھ لینا اسلام نہیں۔ اصل اسلام ایک بندہ 24 گھنٹے مسلمان ہوئے، 24 گھنٹے دا مسلمان چاہیے ہے، 24 گھنٹے دا مسلمان۔ اے نہیں کہ ایک مہینے رمضان دا مسلمان نہیں چاہیے یا 5 وقت دا مسلمان نہیں چاہیے، 24 گھنٹے دا مسلمان چاہیے۔ آپ بھی مسلمان بنو، اولاد دے اندر احساس پیدا کرو کہ اسی مسلمان ہاں، ساڈی شان کے دے اندر ہے، ساڈی پہچان کے دے اندر، ترقی کے دے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سلطان باؤ رحمۃ اللہ دا ایک شعر